بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان جو بنا تھا، جس کا دستور و منشور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یہ وہ پاک سرزمین دھرتی کہ جس دھرتی پر پاک لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جو دیس بنا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اس دیس کے اندر جب باپ صبح گھر سے باہر نکلتا ہے مزدوری کے لیے، تو جب گھر لوٹتا ہے تو بچے پوچھا کرتے ہیں، ابا ہم نے فلاں خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ ہمارے لیے وہ نہیں لائے؟ وہ باپ جو صبح نماز پڑھ کے سویرے سویرے گھر سے نکلا تھا، سورج غروب اندھیرے میں گھر واپس لوٹا تو بچے اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آرزویں لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باپ ہم نے اس چیز کی خواہش کا انتظار کیا تھا وہ ضرور لائے گا۔ تو باپ گھر آ کر کیا کہتا ہے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ ایک باپ گھر آتا ہے تو اپنی وہ بچوں کی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ یارو، یہ وہ دھرتی پاک سرزمین ملک پاکستان جہاں پر ماں باپ کی ٹرک دیکھیں جس میں راشن ہو، عورتیں ساری اس ٹرک کے پیچھے بھاگ پڑیں کہ کسی ملک نے ہماری اولاد کے لیے راشن بھیجا ہوگا۔ صبح سویرے گھر سے باپ نکلے، رات کو آ کر اسے اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، تو یارو وہ بیٹوں کی جو اندر سے آواز نکلتی ہوگی کیا ہوگی کہ یار ہم اس پاک ملک پاکستان میں رہ رہے ہیں، ملک پاکستان میں دبا ہوا ہے تو وہ ایک غریب ہے۔ جس ملک میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔ یہ وہ پاک سرزمین جہاں پر جس کا دستور و منشور بہت افضل و اعلیٰ، آج اسی پاک سرزمین کے اندر قحط سالی کا حال پیدا ہو چکا ہے۔ غریب اپنے گھروں کے اندر رو رہے ہیں۔ ارے سوال ہے اس بات پر کہ جس پاک سرزمین کے اندر ایک ماں جب وہ بچے کو دودھ پلائے تو پستانوں کے اندر دودھ بھی نہ ہو، جب ایک پاکستان کے اندر باپ اپنے بیٹوں کی خواہشات پر عمل پیرا ہو تو جیب کے اندر پیسے نہ ہوں، تو یارو سوال اٹھتا ہے اس ملک پاکستان کے حکمرانوں پر، یہ حکمران کس شے کے حکمران ہیں؟ اگر ایک غریب اپنے رزق کے پیچھے گھر میں مر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں بولنے والا، کیا جواب دیں گے قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ تجارت کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جو تجارت کرنے والا ہوتا ہے، اگر کسی نے اچھی تجارت کی، شریعت کی جو شرائط ہیں ان کے ساتھ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، وہ تجارت کرنے والا آدمی وہ قیامت کے دن صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء کی جماعت میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو یارو یہ ہے تجارتی جو تجارت کرتا ہے۔ تو آج جو ملک پاکستان کے اندر بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے آٹے کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس وجہ سے کہ مہنگائی آئے گی، غریب روئیں گے، پھر ہم اپنے مال کو باہر نکال کر مہنگائی میں بیچ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی جو بندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اسے غربت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بندہ اپنے پاس مال کو جمع کرتا ہے اس شے کے لیے کہ مہنگائی ہوگی میں بیچوں گا، وہ ملعون شخص ہے، بدبخت ہے وہ شخص جس نے ذخیرہ اندوزی کی، جس نے آٹا رکھا، جس نے اپنے پاس مال کو جمع کیا اس وقت کے لیے کہ وقت مہنگا آئے گا میں اپنے مال کو بیچوں گا۔ وہ بدبخت شخص ہے، وہ ملعون شخص ہے، وہ اللہ رب العزت اس پر ایسا قہر ڈال دیتا ہے کہ وہ برس کی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو غریب عوام پاکستان میں تڑپ رہی ہے، آپ جائیں جا کر دیکھیں سندھ کے اندر، جائیں جا کر دیکھیں تھر کے اندر، آپ جائیں دیہاتی عوام کے پاس۔ یہ ملک پاکستان صرف امیروں کے لیے بنا گیا تھا؟ اس ملک پاکستان میں صرف بادشاہ چودھری رہیں گے؟ اس ملک پاکستان کے اندر صرف ایم این اے ایم پی جس کے پاس پیسہ دولت گاڑی موبائل وہ رہے گا؟ اس میں عوام کو دھوکہ کیوں دیا جا رہا ہے
کیا وہ باپ سمجھتے ہوں گے جن کی کما کما کر سفید داڑیاں سفید بال ہو جایا کرتے ہیں، آج تماشا بن چکا ہے غربت کا نام لے لے کر اس ملک پاکستان کے اندر، جو کہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہوئے 1947 کے اندر۔ یارو ہم آزاد نہیں ہوئے تھے، انگریز چھوڑ گئے ہمیں، مگر اپنے کتے ہمارے سروں پر چھوڑ کر چلے گئے، جس کے اندر ایک غریب بندے کی کوئی اوقات ہی نہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیس میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیس میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیس میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، اس دیس کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ یارو یہ وہ ملک پاکستان جہاں پر اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو نہیں پال سکتی تو وہ اپنے بیٹے کو مرنے کے لیے منظور ہو جاتی ہے، اسے قبول ہے۔ ہماری اولاد کہاں پلے گی؟ کن کن کے دروں پر جا کر بھیک مانگے گی؟ روڈوں پر جائیں تو غریب سے بچے ہمیں روڈوں پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوٹلوں پر جائیں غریبوں کے بچے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یارو یہ وہ ملک پاکستان ہے جہاں پر کسی کے پاس نوالا منہ میں ڈالنے کے لیے بھی پیسہ نہیں کہ ہم روٹی لے کر کھا لیں۔ کیا قیمت چل گئی آٹے کی، کیا قیمت چل گئی ہمارے دانے کی، کیا قیمت چل گئی ہمارے ساز و سامان کی؟ یہ وہ ملک جس میں غریب اتنا رو رہے ہیں، روڈوں پر ہر شے پر آپ کو بھیک مانگتا ہوا شخص نظر آتا ہے۔ آخر کیوں؟ یہ سوال ہے حاکم پر، قیامت والے دن اسے جواب دینا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ وہ ملک پاکستان ہے، اگر حالات اس طرح کے چلتے رہے تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کا قہر نازل ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کے قہر میں ہم سب مبتلا ہو کر مر جائیں گے اور ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر کوئی گھر کے اندر آج کے یہ جو دور چل رہا ہے، گھر میں بیماری آ جائے نا تو پھر وہ ایک کیپسول پیناڈول لینے کے لیے بھی گھر کے اندر پیسے نہیں ہوتے، اتنی دوائی مہنگی ہو چکی ہے۔ ملک کے حالات کو دیکھیں کہ ملک ہمارا دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، ان قریب ایسا نہ ہو ہمارا ملک بک جائے تو پھر ہم روتے رہیں۔ جہاں پر جی باہر سے تھیلے آتے ہوں غریبوں کی امداد کے لیے، جس دیش کے بازاروں کے اندر ان تھیلوں کو باقاعدہ دکاندار خرید کر انہیں پیسوں سے پھر آگے بیچتے ہوں، جس دیش کے اندر ایک غریبوں کو ان کا حق کھا کر انہیں مار مار کر رلا دیا جائے، یہ وہ ملک پاکستان ہے؟ تم یہ پاکستان کو غریب کا نام لے کر، غریب کا نعرہ لگا کر اب جب آپ کو عہدہ ملے تو پھر انہی غریبوں کو آپ برباد و رسوا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح اب اسی دنیا کے اندر ملک شام کا حال ہوا تھا، اس طرح نہ ہو جس طرح برما کا حال ہوا تھا۔ بچے مائیں اپنے اولادوں کو رزق کھلانے کے لیے اپنی عزتیں بیچ دیا کرتی تھی، جب پکڑی جائیں تو پوچھا جاتا ہے ان بہنوں ان ماؤں سے کہ تم نے یہ عزتیں کیوں لٹوائیں، تمہاری عزت نفس کوئی شے ہوتی ہے، تو کہا کرتی ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اگر ہماری عزت بھی چلے جائے، ان ماؤں ان بہنوں اور اتنے بھائیوں یہ جو ہوٹلوں پر جا کر روڈوں پر جا کر ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگا کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کا دھیان کریں۔ یاد رکھنا ملک پاکستان تبھی کامیاب ہوگا کہ جب یہ جو بھیک مانگنے والا شخص روڈ پر ہوتا ہے اسے 3 ٹائم کا کھانا اپنے گھر میں ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے۔